बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 8 फरवरी आने को है, सिर्फ 2 दिन बाद। आज 6 फरवरी है और फिर कहते ने लग पता जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं गौहर भट्ट साहब, वो बटों में दानिश्वर हुए हैं और वो माशाल्लाह बड़े व्लॉग करते हैं। वो कहते हैं ਜਦੋਂ मियाँ ਜਦੋਂ आएगा लग पता जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 8 फरवरी आएगा तो लग पता जाएगा। बहुत सी उम्मीदों में पानी फिर जाएगा और कुछ बहुत सी नई चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल और क्या क्या मौज़ूआत हैं आज के। आज मौजूद ये कि अंपायर्स ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने साफ पैगाम दे दिया। क्या साफ पैगाम दे दिया, इस पे बात करूँगा आपसे। फिर दूसरी तरफ एक और ऐलान सामने आया कि 2/3 अक्सरियत नहीं तो इख्तिदार नहीं चाहिए। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात हुई कि 2/3 अक्सरियत की शर्त और उसके बाद फिर इख्तिदार चाहिए। इसी तरह क्या रियासती रीट को जिन्होंने चैलेंज किया उनके लिए कोई माफ़ीनामा है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, क्योंकि अब मामलात उसमें भी तेज़ी आ रही है, यानी 9 मई के मामलात में। तो पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमियाँ अच्छी बुरी जितनी भी कहें, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, कुछ मौसमी हालात हैं, कुछ अमन अमा का मसला है, लेकिन हुकूमत ने और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली, फोर्सेस से मदद मांग ली है। लेकिन अमन अमा का मसला जो है वो खासा गंभीर होता जा रहा है। यानी करक में जो एक वाक़या हुआ, वन फिर डेरा इस्माइल खां में एक थाने पे हमला हुआ, फिर वहाँ एहलकार शहीद हो गए, फिर मच में जो वाक़या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ये सवालिया निशान हैं। लेकिन इसके बावजूद फोर्सेस तैयार हैं और सिपह सलार ने भी कहा कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं बिल्कुल होंगे और 2 दिन का फासला सिर्फ रह गया। अब इस मौके पर कुछ लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, उनका भी कहते हैं कि खबर मिल गई तो इंतजाम कर लिए गए, एडवेंचर किसी को नहीं करने दिया जाएगा। कह रहे एक तो इलेक्शन की गहमा गहमी है, भाग दौड़ है, जलसों का बस टाइम अब ख़त्म होने पर है कि 6 की रात को, यानी आज 6 है, आज की रात के बाद इलेक्शन मुहिम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब कह रहे चमक दिखाई जा रही। लाहौर में बड़ा शोर मचा। अता तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी पैसे बांट रही है। पीपल्स पार्टी वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि अता तारड़ पैसे बांट रहे हैं। ये नोट आए कहाँ से, बटे कैसे, किसको मिले, कहाँ से मिले, किस तरह गाड़ियों में भर के लाए गए, ये हिसाब तो होगा 8 फरवरी के बाद और इसका रिज़ल्ट आएगा 9 फरवरी को, यानी 8 फरवरी की रात को कि जनाब चमक ने काम दिखाया कि नहीं दिखाया। 127 का जो हल्का है लाहौर का, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी अता आमने सामने, इसमें 64,000 तकरीबन अक़लियती वोट है और वो मसीह बरादरी के हैं और कहते हैं कि वो गरीब लोग हैं। तो वहाँ पे पहले भी शोर मचा था जब असलम गिल ने मुकाबला किया था शाइस्ता मलिक से, तो अब शाइस्ता परवेज़ मलिक से अब वही मामला फिर चल रहा है। तो दोनों जानिब से कहते हैं चमक भी दिखाई जा रही है। लाहौर में मजरूरी तौर पे तो शेर इकबारी फेर वाला मसला है, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किए IPP के साथ। तो 2 सीटें अलीम खान और वो जो ऑन मोहम्मद चौधरी वाली जो सीट है वो वही चौधरी सीट है जो शफकत महमूद की, और शफकत महमूद साहब उस वक्त भी जीते थे जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम सीटें जो हैं लाहौर में जीती गई थी। उस वक्त भी शफकत महमूद जीत गए थे, ख्वाजा हसन हार गए थे। फिर दोबारा भी शफकत महमूद ने जीती, हालांकि शफकत महमूद कोई ऐसे अवामी लीडर नहीं, लेकिन ये हल्का जो है कहते हैं खलाई मखलूक का है। बहरहाल वहाँ और मोहम्मद चौधरी लड़ रहे हैं, तो अब देखने वो क्या करते हैं। IPP के साथ से मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन जो बात है वो क्या है कि हमारे दोस्त जो गौहर भट्ट कहते थे कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, अब पता लग ये रहा है कि अभी भी खिचड़ी पक रही है। रंग बिरंगी सा एक टूटी फ्रूटी सा रिजल्ट आना है, किसी की बढ़तरी नहीं होगी, वाज़े बढ़तरी नहीं होगी, जो मेरा अपना ख्याल है। यही मेरा तबसरा है, यही मेरा तजिया, और ये मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ। और मैं कह रहा था इलेक्शन होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन होने चाहिए चाहे हालात कुछ भी हों। इलेक्शन बार बार हों ताकि सिलसिला भी ख़त्म हो, लोगों को यकीन हो जाए, एतमाद हो जाए कि जनाब इलेक्शन अपने वक्त पे होना है।
آئین اور قانون کے تحت جو پچھلی غلطی ہیں اس کا ازالہ ہو جائے. لہٰذا 8 فروری کا رزلٹ جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا کہ جو امیدیں تھیں، خواہشات تھیں وہ کہاں گئیں، کس کی ہوا میں اڑی اور کس کی باہر آئی امیدیں. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو لگ پتہ ہے. لیکن اصل چیز جو ہے میاں صاحب نے ایک تو شور مچایا ہوا بڑا زوردار. وہ کہتے ہیں وہ جج جو نگران تھا میرے فیصلے میں، میرے ساتھ زبردستی کی گئی، زیادتی کی گئی، مجھے اقتدار سے نکالا گیا. تو پھر ان کا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا. مری میں گزشتہ روز انہیں جلسے میں خطاب کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو پتہ لگے گا نا کہ وہ جو نگران رکھا گیا تھا جج، وہ استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے. تو دال پوری کی پوری کالی ہو پھر بھی وہ تو ہے جو ہے. لیکن میاں صاحب جس انداز میں کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری جو ہے وہ مفاہمتی سیاست کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی کارکنوں کی رہائی کے مطلب ہم ہی ہیں اور رہا کریں گے اگر ہم حکومت میں آئے تو. لیکن میاں صاحب اگر یہ ابھی بھی یہ بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ضد پہ ہیں کہ پھر لگ پتہ جائے گا اگر میاں برسر اقتدار آ گیا. لیکن انہیں ایک فرمائی ڈال دی پھر، یہ اپنے دوسرے اقتدار میں بھی انہیں ڈالی تھی جب اقتدار میں 2/3 اکثریت انہیں ملی تھی، بلکہ بھاری مینڈیٹ ملا تھا جس کا انہوں نے بڑا شور مچایا تھا. اور بعد میں وہ بھاری مینڈیٹ جو ہے وہ مشرف کے ہاتھوں کچلا گیا تھا، انہیں رون دیا تھا، آئین و قانون اٹھا کے رکھ دیا تھا اور حکومت ختم کر دی تھی. اب پھر وہ 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2/3 اکثریت نہیں تو اقتدار نہیں چاہیے. یعنی پھر انہیں ایک قسم کا ڈال دے دیا کہ اگر نہیں مشترکہ حکومت، اتحادی حکومت، تو پھر شہباز جانے وہی کرے پرواز، میں باز رہا. تو بہرحال یہ چیزیں صورتحال بن رہی ہے کہ بیک فٹ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جہاں امیدیں وابستہ تھی لوگوں کی وہ کیا ہے کہ امپائرز کا بڑا شور تھا. 2014 میں بھی جب دھرنا عمران خان نے دیا تھا اور پھر انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ پہ بھی حملہ، پی ٹی وی پہ بھی حملہ، بڑا کچھ ہوا تھا. لیکن وہاں انگلی کھڑی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن انگلی ان کے پاس تھی، کوئی ان کے پاس تھا مسئلہ مسائل کہ ان کو پھر بعد میں کسی کو بھی کوئی سزا نہیں ملی تھی، کہیں کوئی بات نہیں چلی تھی اور وہ معاملات جو تھے وہ بعد میں ٹھیک ہو گئے تھے. اگر اس وقت ہو جاتے تو کہتے ہیں 9 مئی کا مسئلہ کبھی پیدا نہ ہوتا اگر اس وقت ذمہ داروں کو سزا دے دی جاتی، چاہے وہ عمران صاحب ہوتے، چاہے وہ طاہر القادری ہوتے، چاہے کوئی اور بھی ہوتا. جس نے بھی جو کچھ کیا تھا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی، یہ ایک رائے عامہ ہے. لیکن وہ نہیں ملی، لہذا 9 مئی کا واقعہ ہوا. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 8 فروری کو پھر اس قسم کی چیز دہرائی جائے گی، تو ایسا تو نہیں ہوگا. اب کی تو سب لوگ جاگ بھی رہے اور انتظام بھی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں ڈنڈا پی رہے بگڑیاں تگڑیاں تھا کہ اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو ابھی تو پچھلے گناہ بخشے نہیں گئے تو نئے کیا. کیونکہ وہ جو ملٹری کورٹس والا مسئلہ تھا اس میں 103 افراد جو تھے ان کا ٹرائل ہو گیا، ان کا فیصلہ لکھا گیا، لیکن سنایا نہیں جا سکتا کیونکہ سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے. سپریم کورٹ پہلے ملٹری کورٹ کا فیصلہ کرے گی پھر وہ سامنے آئے گا، ورنہ وہ فیصلہ ابھی سامنے نہیں آ سکتا. لیکن آج 6 ہے، 6 فروری، تو 6 فروری سے اب باقاعدہ 9 مئی کے جو ٹرائل شروع ہونے لگے اڈیالہ جیل کے اندر بھی، یعنی معاملات چل رہے ہیں آگے اور ٹرائل چلے گا. اس میں استناد دہشت گردی میں عمران خان کے مقدمات ہیں، اس لیے کہ شاید الیکشن سے پہلے یہ شور نہ ہو کہ ملٹری کورٹ میں ان کو لے جایا گیا کیا ہے، لیکن ان کو سزا دی جا رہی ہے. ان کو تو ایک پارٹی کو تو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، یہ لگ گیا یا ان کی اپنی کی ہوئی جو کچھ بھی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن مقابلہ جو ہے وہ وہی 2 بڑی پارٹیوں میں ہے، یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں. اب 80 سیٹیں کس کی ہوں گی، 80 سے زیادہ کس کی ہوں گی، یہ مقابلہ ہے. اور امپائرز نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب ہمارا ذمہ کوئی نہیں، ہماری ذمہ داری کوئی نہیں، آپ کی ہے کریں سیاست. آپ لوگ تو بڑے مانے جانے سیاستدان ہیں تو کر کے دکھائیں، لے سیٹیں، جو سیٹیں لے گا یعنی جیڑا جتے گا اسیوں کے نال. یعنی ایک فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا کہ زور آپ نے لگانا ہے، میدان خالی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کو شور مچا رہی ہے کہ لیول فیلڈ نہیں ملی بلکہ فیلڈ ہی اس سے چھین لی گئی. تو جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کس کا کیا قصور ہے اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے، بڑے ابھی چلے گی، یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اس سے آپ لوگ نظریں یا میں یا کوئی اور نظریں نہیں چڑھا سکتا. لیکن وہ جو کچھ ہمارے دوست اینکر اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں میاں 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 سولو فلائٹ بس اور کوئی نہیں، تو ایسا چیز نہیں. یہ آپ دیکھیے گا آصف علی زرداری کی مفاہمتی سیاست جو ہے سندھ اور بلوچستان میں کارآمد ہو چکی ہے، خبریں یہ ہیں. اور
کراچی میں جہاں ایم کیو ایم جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے، تو وہاں ایم کیو ایم بھائی گروپ بھی آ گیا ہے، اور وہ بھائی گروپ کون سا ہے؟ الطاف بھائی کی تصویر چھاپ کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ نام کے ساتھ بھائی لکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہاں بھی جناب کچھ بٹوارہ موجود ہے، تو یہ الیکشن کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ اکثریت کس کی ہے اور کون مل کے حکومت بنائے گا، اور 2/3 کا تو بھول جائیں، خواب بنے گی ٹوٹی فروٹی حکومت، یعنی سیاست میں بھی ٹوٹی فروٹی حکومت چلے گی مل کے، کیونکہ شہباز شریف بھی کہہ رہے ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور اپنا آصف زرداری بھی کہہ چکے ہیں واضح الفاظ میں کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں، الیکشن کے بعد ہم کسی سے بھی اتحاد کر سکتے ہیں، مل کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو سیاسی چال تو یہی ہے کہ رواداری اور برداشت کے ساتھ ملک و ملت کے لیے کوئی اچھے کام کرنے کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے، اور مل کے آگے چلنا چاہیے تاکہ جمہوریت بھی پھولے پھلے اور پاکستان بھی ترقی کرے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔